الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لا يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہیں۔ لا تعداد درود و سلام سرور کائنات، فخر موجودات، اولین و آخرین کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر کے لیے۔ گزشتہ جمعہ کو اس موضوع پر قرآن اور سنت کی روشنی میں کچھ گزارشات پیش کی گئی تھیں کہ کس طرح ہم اپنی نماز کو غلطیوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ قیامت کے دن نماز کے بارے میں پہلا سوال اس بات کا غماز ہے کہ ایمان لانے کے بعد اس عبادت سے زیادہ اہم اور اس عبادت سے زیادہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور قربت کی کوئی عبادت نہیں ہے۔ قربانی جیسی عبادت کے لیے کہ جو کی ہی قربت کے حصول کے لیے جاتی ہے، اس کا درجہ بھی بعد میں ہے۔ پہلے نماز کا درجہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قربانی کیجئے لیکن پہلے اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ تو گزشتہ سے پیوستہ یہ موضوع کہ ہم اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کیسے پیدا کریں، تو اس کا سب سے پہلا حل دعا ہے۔
کہ اللہ تعالیٰ سے اس خشوع اور خضوع کی دعا طلب کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے، اور آپ نے اپنے ایک شاگرد خاص کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ ان کلمات کو نماز کے بعد ادا کرنا کبھی نہ چھوڑنا۔ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے پروردگار میری مدد فرما، مجھے تیری استعانت کی ضرورت ہے اس بات پر کہ میں تجھے یاد رکھ سکوں، تیرا ذکر کر سکوں۔ اور تمام ذکر اللہ کی اقسام میں سب سے بڑا ذکر نماز ہے۔ قرآن نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ وشکرک، اور پروردگار میری استعانت فرما، میری مدد فرما کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شکر صرف زبان سے ادا نہیں ہوتا، بلکہ جب تک انسان مجسم شکر نہ بنے شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت داؤد علیہ السلام کی آل سے کہا تھا اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کی اولاد حضرت سلیمان جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے وسائل سے نوازا تھا، مخلوق کی بولیوں کا علم عطا کیا تھا، وہ پرندوں کی حشرات الارض کی گفتگو کو سمجھ لیا کرتے تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے جنات پر حکومت عطا فرمائی تھی، ہواؤں کو جن کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کی آل تم شکر والے اعمال کرو۔ تو یہ نماز، اللہ کا ذکر دراصل شکر ہے۔ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور پروردگار میں تیری مدد مانگتا ہوں کہ تیری عبادت میں حسن پیدا کر سکوں۔ عبادت میں جو احسان کا مقام ہے، جس کی بنیاد اخلاص پر ہو اور جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، وہ صلاحیت، وہ حسن، وہ خوبصورتی، وہ کمال، وہ جمال میری عبادت میں آ جائے۔ اور آپ جانتے ہیں یہ چیزیں اللہ کی توفیق اور اس کی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ دوسرا درجہ ہے کوشش کا، کہ آپ نے کوشش کرنی ہے۔ خشوع انسان کے اندر کی کیفیت کا نام ہے، جسے خشیت کہتے ہیں، اور خضوع انسان کے بیرون کا نام ہے۔ نماز میں یہ دونوں کیفیتیں پائی جاتی ہیں کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا ظاہر بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، جس جگہ کھڑے ہیں وہ پاک ہونی چاہیے، ارد گرد کا ماحول مناسب ہونا چاہیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں فلاں جگہوں پر نماز ادا نہ کرو، حمام میں، اونٹوں کے باڑے میں، قبرستان میں۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا خضوع وہاں متاثر ہوگا۔ پھر قرآن کریم نے یہ حکم دیا کہ اگر خضوع کو بہتر کرنا ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو۔ جب ہم کسی پارٹی میں جاتے ہیں تو کس طرح تیار ہوتے ہیں، اور اس بات کو وہ احباب زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں جن کی فیملی ہے یا جو شادی شدہ ہیں۔ خواتین بالخصوص اہتمام کرتی ہیں، وہ بھی جو پردہ کرتی ہیں، وہ بھی جنہیں پردے کی ابھی توفیق نہیں ہوئی، حجاب کو جنہوں نے ابھی تک اختیار نہیں کیا، حجاب کے ساتھ
محرم اور نامحرم کی تمیز اور لحاظ کے ساتھ اگر انسان بیوٹیفیکیشن کی طرف جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. زیب و زینت اختیار کرنا حدود کے اندر، اس میں اسراف نہ ہو اور جس میں خود پسندی، عجب اور تکبر کی کیفیت نہ آئے، اس کی اجازت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس کے بال پراگندہ تھے، داڑھی بکھری ہوئی تھی. آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. کتنا اچھا ہوتا تم اپنے بالوں کو تیل لگاتے، انہیں اچھی طرح درست کر لیتے، کتنا اچھا ہوتا. یہ وضو اسی لیے رکھا گیا ہر نماز سے پہلے کہ طبیعت میں نشاط پیدا ہو، تازگی آئے، پاکیزگی کا احساس ہو. تو خضوع کا تعلق باہر کی کیفیت سے ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کچا لہسن اور کچا پیاز استعمال کرے، کھائے، اس کے منہ میں ایک بدبو پیدا ہوگی. اسے چاہیے کہ وہ ہماری مسجد میں نہ آئے. مطلب یہ نہیں کہ وہ آئے تو دروازے پر کوئی کھڑا ہو اور اسے روک دے، سب کے منہ سونگے، ہاں بھائی آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے آپ باہر چلے جائیں. ایسا کوئی سسٹم نہیں. یہ تنزیہاً فرمایا گیا کہ احتیاط کرنی ہے، از خود اپنے اوپر آٹو چیک لگانا ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، جماعت میں جانا ہے، اپنے رب سے مناجات کرنی ہے. فرشتے میرے منہ کے قریب آتے ہیں کہ میرے منہ سے نکلنے والے کلمات کو اچک لیں، پہلے وصول کر لیں. انہیں تکلیف ہوگی اس بدبو سے جو کچا پیاز اور کچا لہسن کھانے کی وجہ سے انسان کے منہ میں پیدا ہوتی ہے. اس کا استعمال نہیں کرنا. مسواک کی فضیلت بیان کی گئی. فرمایا اگر ایک وضو بغیر مسواک کے کیا تو اس کا درجہ کم ہے، اور ایک وضو جو مسواک کے ساتھ کیا، فرمایا کہ تمہارے اخلاص کی بدولت اللہ رب العالمین اس کا درجہ 25 گنا بڑھا دے گا. کیوں؟ پاکیزگی، خضوع کا اہتمام ہو رہا ہے. دراصل یہ خشوع اور خضوع مرکب ہے اس کیفیت کا جس کیفیت میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا کوئی رب ہے جس نے مجھے تخلیق کیا ہے. وہ رب جو ساری کائنات کا رب ہے، سورج اور چاند کا رب ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہماری دنیا سورج کے مقابلے میں ایک ڈاٹ، ایک نقطہ ہے ساری کائنات کے اندر. اسی لیے پچھلے لوگ سورج دیوتا کی پوجا کیا کرتے تھے. یہ تو وحی کے علم نے آ کے بتایا کہ رب تعالیٰ نے سورج کو تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے. زمین و آسمان تیرے لیے، چنی و چنا تیرے لیے، تجھے بنایا ہے فقط رب نے اپنے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تم نے عبادت کرنی ہے اللہ کی. کیا معنی؟ کیا 24 گھنٹے نماز کی حالت میں رہنا ہے؟ نہیں، اللہ کو اس کی حاجت نہیں. یہ کام تو فرشتے باحسن کر رہے ہیں، اور آج سے نہیں، ہماری پیدائش کے وقت سے نہیں، ہمارے دادا پر دادا کی پیدائش سے نہیں، ہمارے جد اعلیٰ حضرت آدم کی تخلیق سے نہیں، بلکہ جب سے انہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا. وہ تاریخ جو کیلنڈر میں نہیں آتی، جسے تسبیح کی ڈیوٹی دی وہ تسبیح کر رہا ہے، جسے تکبیر پہ لگایا گیا وہ اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے، جسے رکوع میں جھکنے کا کہا وہ تب سے اب تک رکوع میں جھکا ہوا ہے، جسے سجدے میں گرنے کا کہا وہ اب تک سجدے میں پڑا ہوا ہے. پھر ہماری عبادت کون سی عبادت ہے؟ ہماری عبادت یہ کانشس ہے، یہ کانشسنس ہے، یہ احتیاط ہے، یہ لحاظ ہے کہ ہم گھر میں ہوں یا بازار میں، ہم مسجد میں ہوں یا کاروبار میں، ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اس کے بندے ہیں تو اس کی بندگی میں لگنا ہماری ذمہ داری ہے. جب یہ احساس پیدا ہوگا تو کاروبار میں ہوتے ہوئے بھی دل کاروبار میں نہیں ہوگا. اما عائشہ صدیقہ بنت صدیق، صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے، اپنی بیوی کے ساتھ دل لگی کی، خوش طبعی کی گفتگو کر رہے ہوتے.
بات چیت ہو رہی ہوتی، اچانک بلال آذان کی آواز دیتے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کے حبیب اس طرح کھڑے ہو جاتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں، ہمارے لیے ایسے ہو جاتے جیسے ہم انہیں پہچانتے نہیں ہیں۔ یہ ہے بندگی، یہ ہے خضوع، اللہ رب العالمین کے لیے اپنے سارے بدن کو جھکا دینا، کہ آپ کا رخ کعبہ کی طرف ہو اور آپ کا دل، دماغ، روح رب کعبہ کی طرف ہو، اس کا نام خشوع و خضوع ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، ہم نماز کی حالت میں بھی جانے کہاں گھوم رہے ہوتے ہیں، جانے کہاں پھر رہے ہوتے ہیں، اور ایک خوبصورت ترین شعر کہا تھا، صفے کج دل پریشان سجدہ بے ذوق، صفے کج دل پریشان، پریشان مانے منتشر، سجدہ بے ذوق کے جذبے اندروں باقی نہیں ہے۔ اندر کی کیفیت، باہر تو ہم نے اسٹائل بنا لیا ہے، ٹوپی بھی پہن لی ہے، کہیں ٹوپی نہیں ملتی تو مسجدوں میں ڈبوں کے اندر ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں، پلاسٹک کی ٹوپیاں۔ ہمارے بچپن میں چٹائی کی ٹوپیاں ہوتی تھیں، کھجور کی شاید بنتی تھی، وہ چھال وغیرہ کی، وہ ٹوپی پہن کے آپ نماز پڑھ لیجئے۔ ہمیں بچپن سے سمجھا دیا گیا تھا کہ نماز کے لیے، مردوں کے لیے سر کا ڈھانکنا فرض واجب نہیں ہے، سنت ہے، افضل ہے، بہتر ہے کہ سر ڈھانک کر نماز پڑھی جائے، بلکہ اگر آپ سنت نبویہ کا مطالعہ کریں، سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ سر ڈھانک کے رکھا کرتے ہیں۔ تو علماء کرام نے اس میں طویل مباحث فرمائے ہیں، اور اگر آپ دیکھیں اپنے انڈیا میں، پاکستان میں، تو اگر آپ کو اپنے دادا یاد ہو تو وہ جنا کیپ پہنا رکھا کرتے تھے، گھر میں بھی جنا کیپ پہن کے گھوم رہے ہیں، ٹوپی پہن کے رکھتے تھے، لازم ٹوپی، حتیٰ کہ جو انگریز تھے وہ بھی ہیٹ پہنتے تھے، ہندو بھی ٹوپی پہن، جواہر لال نہرو کی تصویریں دیکھی ہوں گی آپ نے، ٹوپی پہنتے تھے۔ کیوں؟ یہ ٹوپی کا پہننا انسان کے شرف اور عزت کی علامت ہوا کرتی ہے۔ حالات تبدیل ہو گئے، انقلاب آ گیا، نیچے والے اوپر چلے گئے، اوپر والے پست ہو گئے، تعلیم کی اہمیت دو کوڑی کی ہو گئی، ٹیچر کو پھٹیچر کہا جانے لگا، مولوی کو ملا کہا جانے لگا، امام کو کہا گیا اس کا خرچہ کیا ہے یار، 2 روٹی یہ کھائے گا، 2 اس کی بیگم کھائے گی، بجلی قید ان کا فری ہے، بیمار ہوں گے سورۃ فاتحہ کا دم کر لیں گے، خرچے تو ہمارے ہیں۔ اس کو 20-25 ہزار روپے دے کے سمجھتے ہیں سر سے لے کر پیر تک خرید لیا ہم نے۔ اپنی بات نہیں کر رہا، مولوی کی بات کر رہا ہوں، جو بیچارے پیش امام صاحب ہوتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ جب یہ تصور اور یہ کیفیتیں سامنے آنے لگیں تو لوگوں نے کہا ٹوپی پہننے سے تو آپ کی عزت بڑھنے کے بجائے کم ہو رہی ہے۔ چنانچہ جب آفس گئے تو ٹوپی اتار کے جیب میں رکھ لی، جب کسی تقریب میں گئے تو ٹوپی اتار کے جیب میں رکھ لی، اور جب مسجد میں آئے تو ٹوپی نکال کر پہن لی۔ یہ تصور ہمیں سلف صالحین سے نہیں ملتا۔ ٹوپی عموماً پہن کے رکھنا چاہیے، اس کا پہننا اعلیٰ ہے، اشرف ہے، بہتر ہے، افضل ہے، ہر لحاظ سے، طبی نقطہ نگاہ سے بھی، طبی نقطہ نگاہ سے بھی، اور اخلاقی نقطہ نگاہ سے بھی۔ لیکن نماز کے اندر آ کر وہ ٹوپیاں جو آپ کسی تقریب میں پہن کر نہ جا سکیں، وہ ٹوپی جو اگر آپ مسجد سے باہر پہن لیں تو لوگ آپ کا مذاق اڑائیں، جس میں تیل کی تلچھٹ لگی ہوئی ہو، میلی ہو رہی ہو، وہ ٹوپی پہن کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر سجدے، ہر نماز کے وقت لباس بھی اچھا ہو، یہ اعلیٰ عرفہ ہے۔ کوئی مزدور ہے، اس کو اتنا ٹائم نہیں مل رہا، اس کے لیے رخصت ہے، لیکن عزیمت کی راہ کیا ہے کہ آپ خوشبو بھی لگائیں، خوشبو بھی ایسی ہو جو آپ کے برابر والے کو الرجی کا باعث نہ بن جائے۔
کہ آپ نے ایسی خوشبو لگا لی کہ اس کے سر میں درد ہو گیا, اسے پیناڈول کھانی پڑے گی, اثر مغرب کی نماز بھی قضا ہو گئی, ہو سکتا ہے فیور ہو جائے اسے. احتیاطوں کا خیال رکھنا ہے. تو مسجد میں آ کے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں, ٹوپی لگا لی, اچھے کپڑے پہن لیے, نماز کے سارے ارکان ادا کر رہے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے, لیکن اگر مسجد سے باہر جانے کے بعد یہ خیال آیا کہ اب اللہ نہیں دیکھ رہا, اس کا مطلب ہے کہ ابھی ایمان ہمارے اندر نہیں آیا ہے. ایمان ہے کیا؟ ایمان یہی تو ہے کہ اللہ کے ہونے کا یقین ہو, کہ اللہ رب العالمین السمیع ہے, البصیر ہے, وہ ہمیں سن بھی رہا ہے, وہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے. وہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ والا معاملہ, جب وہ اللہ کے حبیب کی خدمت میں آئیں مسئلہ زہار لے کر کہ یا رسول اللہ ایک عجیب معاملہ ہو گیا, میرے شوہر نے نادانستگی میں بغیر سوچے سمجھے ایک لفظ کہہ دیا, کیا ہوگا؟ فرمایا دستور تو یہی چل رہا ہے کہ تمہارا اور اس کی علیحدگی ہو جائے گی. یا رسول اللہ تو میری غلطی کیا ہے, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کچھ تو سوچیے. اللہ کے حبیب نے فرمایا خولہ میں کیا کر سکتا ہوں, یہ تو دین ہے, یہ تو اللہ نے بنایا ہے, میں تو پہنچانے والا ہوں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف فرما ہیں, میں آپ کی زوجہ میں بھی حجرے میں ہوں, وہ ایک نامحرم آپ کی شاگردہ آ کر سوال کر رہی ہیں, لیکن میں اور وہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فاصلے پر ہیں, لیکن وہ اس طرح بات چیت کر رہی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا بات کر رہی ہے, اتنی آہستہ آہستہ اپنی بات کر رہی ہے. لیکن رب تعالیٰ نے قرآن میں آیات بنا کر مسئلہ حل فرمایا. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. وہ عورت تم سے آ کے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہی تھی, تم سے بحث کر رہی تھی, اس مسئلے کا حل نکالی. اللہ تعالیٰ نے سن لی, کیونکہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے. یعنی زمین پر اللہ کے حبیب سے بات کی جا رہی تھی اور وہ معاملہ اللہ رب العالمین تک پہنچ چکا تھا. یہاں ایک نقطہ اپنے استاذ کا دیتے جاؤں, ایک ہے عقیدت کا تعلق اور ایک ہے عقیدے کا معاملہ. عقیدت رسول اللہ سے ہے, لیکن عقیدہ توحید رب تعالیٰ سے جڑا ہے. بات اللہ کے حبیب سے ہو رہی تھی, لیکن اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کی جا رہی تھی. عقیدت الگ چیز ہے, عقیدہ الگ چیز ہے. جب عقیدت کو عقیدے میں ملایا گیا تو فساد برپا ہو گیا. تو نماز میں اس وقت تک خشوع نہیں آئے گا جب تک خضوع کی کیفیت نہیں ہوگی کہ آپ ہر نماز کا انتظار کریں. ایک نماز پڑھنے کے بعد آپ کو دوسرے نماز کی فکر ہو. یہ جو ٹیلی ویژن اور اب یہ بدبخت موبائل فون انٹرنیٹ جس نے جگہ لے لی, اللہ کی یاد میں اللہ کے قرآن کے مقابلے پر آ گیا. یہ طاغوت ہے. جو چیز بھی اللہ کی عبادت سے, جو چیز بھی اللہ کی اطاعت سے روکتی ہے وہ شیطان ہے. وہ انسان کے روپ میں ہو تب, وہ مادی وسائل کے روپ میں ہو تب, وہ کاروبار تجارت دکان کے روپ میں ہو تب, وہ آل اولاد کے روپ میں ہو تب. یہ طاغوت ہے. اپنے ہاتھ سے انہیں اپنے سے الگ کرو, جدا کرو. وہ معاذ اور معوذ غزوہ بدر میں وہ چھوٹے چھوٹے کم سن بچے جو اللہ کے حبیب کے دشمن ابو جہل کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے, جب لڑنے لگے تو ایک بائیں بازو کے کاندھے پر دشمن کی تلوار لگی, بازو کٹ گیا, لیکن اتنا نہیں کہ جسم سے علیحدہ ہو جاتا. ان کے لیے دشواری کا باعث بننے لگا. یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے حکم کی انجام دہی میں رکاوٹ بنے گا وہ ہم سے الگ ہوگا. کیا کیا؟ اپنا ہی ہاتھ اپنے پیر کے نیچے رکھا, جھٹکا دیا اور اسے جسم سے علیحدہ کر دیا. وہ اپنا بازو الگ کر رہے تھے. وہ صحابہ کرام اپنے خون کے رشتوں سے علیحدہ ہو رہے تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیدیوں کے بارے میں کیا رائے دی تھی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم,
جو مشرک جس کا رشتہ دار ہے مسلمان کا مہاجر کا، اس کے ہاتھ میں تلوار دیجئے، اس کے رشتہ دار کا ہاتھ دیجئے اور حکم دیجئے اس کی گردن اپنے ہاتھوں سے اڑا دیں۔ ایمان کا لیول تو دیکھیے آپ۔ ہم یہ 20-22 ہزار روپے کے موبائل کے آگے اللہ رب العالمین کے احکامات کو رونتے ہیں، باجماعت نماز کو ترک کرتے ہیں، رات اتنی دیر تک جاگتے ہیں کہ فجر نصیب نہیں ہوتی، جم میں اگر 1000-2000 روپے پے کیے تو وہاں کی چھٹی نہیں ہو سکتی، ٹیوشن سینٹر میں اگر 10,000 دیے تو وہاں کی چھٹی نہیں ہو سکتی۔ ماں بھی موبیلائز کرتی ہے، باپ بھی موٹیویٹ کرتا ہے، لیکن نماز جو ساری عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت، جو اللہ سے رابطے کا ذریعہ، اللہ سے گفتگو ملاقات کا ذریعہ، جو بندے کی پستی کو عروج میں بدلنے کا راستہ، اس کی یہ ویلیو ہے کہ 20,000 روپے کا موبائل، 10,000 روپے ماہانہ کی نوکری، 15,000 روپے کی ٹیوشن کی فیس اس سے بھاری ہو گئی۔ پھر نتیجہ تو یہی آنا تھا نا۔ میں نے پچھلے جمعے کو بھی عرض کیا تھا، جمعے کی چھٹی کر دی کہ ساری عالمی منڈی ہفتہ اتوار چھٹی کرتی ہے، اگر ہم جمعے کو چھٹی کریں گے تو ہماری معیشت پیچھے ہو جائے گی۔ معیشت تم آگے اور پیچھے کرتے ہو۔ تم نے اقوام متحدہ کے لوگوں کو بلایا، IMF کے لوگوں کو بلایا، معیشت کے بڑے بڑے سورماؤں کو لا کے بٹھایا، کیا ہوا؟ کس نتیجے پر پہنچے؟ وہ بنگلہ دیش جس کے بارے میں کہتے تھے کہ بنگالی بھوکے ہیں، ننگے ہیں، ٹکا مشہور ہوا، 2 ٹکے کا نہیں ہے، وہ ٹکا آج ہم سے آگے نکل گیا۔ IT کے اندر دیکھ لیجئے، دیگر چیزوں میں دیکھ لیجئے، نماز چھوڑ دی۔ بچے کیا پڑھے نہیں؟ جمعہ کی نماز تو پڑھ لی نا۔ اللہ اکبر۔ بھائی اگر تمہیں آفس سے آ کر ہی نہانا ہے تو جمعے کو آفس جانے سے پہلے غسل کر کے جایا کرو، لباس وہ نماز والا پہن کر جایا کرو۔ نہیں پہلے صاحب جی گھر آئیں گے، پھر بیگم صاحب کا پہلے ہی میسج آ جائے گا، فوراً سنیے گوشت لے کے آئیے گا، بعد میں گوشت ختم ہو جاتا ہے۔ میرے ایک بڑے پیارے دوست ہیں، میں نے کہا جمعے میں آج کل آ نہیں رہے، خیریت؟ کہہ لیں گے یار ڈاکٹر صاحب میں وہ گوشت لینے کے لیے جاتا ہوں، یہیں کہیں محلے میں گوشت کی دکان تھی، اب تو انہوں نے محلہ ہی چینج کر لیا، تو وہ گوشت جو ہے نا وہ بڑے کا گوشت، بہترین گوشت ختم ہو جاتا ہے۔ یار شرم آتی ہے آپ کو؟ کوئی آپ کے اندر کوئی شرم کا لیول ہے؟ یار ایک گوشت کے لیے آپ جمعے کی فضیلت کو ضائع کر رہے ہو۔ اور آپ کو شاید بتایا ہو کسی نے، میں ایک نئے انداز میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے حبیب نے فرمایا جو جمعے کی اذان سے پہلے جمعے کا اہتمام کر کے مسجد میں آ کر خاموش اللہ کے ذکر میں بیٹھ جاتا ہے، دروازے پر بیٹھے ہوئے فرشتے اپنے رجسٹر میں اس کا اندراج کرتے ہیں، سب سے پہلے آنے والوں کو وہ اونٹ کی قربانی کا ثواب دیتے ہیں، اور وہ اونٹ کی قربانی 5C4 میں نہیں، بیت اللہ میں مکہ المکرمہ میں ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہاں کی قربانی نہیں ہے وہ، اور وہاں کی قربانی کیا ہے؟ ایک نیکی کرو گے درجہ 1000 نیکیوں کا ملے گا، 1,00,000 نیکیوں کا ملے گا، ایک نماز پڑھو گے درجہ 1,00,000 نمازوں کا ملے گا۔ میں نے ابھی ایک دو دن پہلے اپنے ایک دوست سے کہا، میں نے کہا نماز نہیں پڑھ رہے فجر کی گلیں اور آنکھ نہیں کھل رہی، میں نے کہا موبائل کو سل بٹے سے لے کر کچل ڈالو، توڑ دو موبائل کو، ورنہ قیامت کے دن اللہ کے حبیب نے فرمایا قیامت تو بعد میں آئے گی۔ اور کسی نے کہا تھا نا کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ کے حبیب نے محفل پہ نگاہ دوڑائی تھی اور کہا تھا یہ بچہ ابھی بوڑھا نہیں ہوگا قیامت آ جائے گی۔ مطلب کیا تھا؟ مطلب سوال کرنے والے، بچہ ابھی بوڑھا نہیں ہوگا، تیری موت واقع ہو جائے گی، تیری قبر آ گئی، سمجھ تیری قیامت آ گئی۔ فرمایا بے نماز پر جو نماز پڑھنے کے لیے اٹھتا نہیں، سویا پڑا رہتا ہے، نماز کے لیے نہیں اٹھ رہا، سو رہا ہے، ایگزام کے لیے جانا ہے، کسی پارٹی میں جانا ہے، دوست کے پاس جانا ہے، ایئرپورٹ جانا ہے،
کسی کو پک کرنے، کسی کو ڈراپ کرنے یا خود ٹریول کرنا ہے، الارم لگائیں گے، سوئیں گے، سوئیں گے نہیں تو اٹھیں گے، نماز کے لیے۔ فرمایا جو اس طرح کی حرکتیں کرے گا، مسئلہ تو یہ ہے نا کہ ہم اپنی غلطی کے بارے میں تو سوچتے ہی نہیں ہیں، ہم تو اپنے آپ کو بڑا متقی پرہیزگار مواعظ جنت کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، بلکہ ہم تو اپنے آپ کو اس مسند پہ براجمان سمجھتے ہیں کہ ہم دستخط کریں گے تو جنت ملے گی، ہم دستخط کریں گے تو جہنم ملے گی۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ نستغفرک ونتوب الیک، ہم تیرے حضور توبہ کرتے ہیں۔ ہمارا لیول کیا ہے، ہم کس مقام پر ہیں؟ اقبال نے کہا تھا کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب ہے پیار، ہاں نیند تمہیں بھاری ہے، نیند تمہیں پیاری ہے، نیند پیاری ہے، ہم سے پیار نہیں ہے۔ فرمایا ایک فرشتہ اس پر مسلط ہوتا ہے، وہ ایک بڑا پتھر اس کے سر پر مارتا ہے، قبر میں سر پر پتھر مارتا ہے، سر چکنا چور ہو جاتا ہے، پتھر لڑک کر دور چلا جاتا ہے، فرشتہ اس پتھر کو اٹھا کر دوبارہ لاتا ہے تو اللہ کا نظام ہے وہ سر بالکل صحیح سالم دوبارہ ہو جاتا ہے۔ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ یہ بے نمازی کو سزا مل رہی ہے قبر کے اندر۔ نماز کا انتظار کیجیے، عشاء پڑھنے کے بعد فجر پڑھنی ہے، فجر اس طرح ہوتا ہے نا، شادی ہال بند ہونے والے ہیں، 8 بجے بند ہو جائیں گے، 8 بجے بند ہو جائیں گے۔ ابھی میرے دوست کے بھائی کی شادی ہوئی، نکاح تھا دوپہر میں، آج یقین جانیے 3 دفعہ تو میرے پاس میسج آ گیا سافٹ ریمائنڈر، اور ہمارے کوآرڈینیٹر کے پاس 1 درجن سے زائد بار میسج آ گئے، کال آ گئی، مس کال آ گئی، 2 بجے سر کو کہیں پہنچ جائیں، 2 بجے سر کو کہیں پہنچ جائیں۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا ایمرجنسی ہے، امریکہ کی وہ جو لڑکی امریکن ہے، امریکہ والے ہیں شاید بھائی، لیکن نہیں، اصل تو پاکستانی ہے نا۔ 2:30 بجے یہ لوگ پہنچے صاحب، اور ہم 2 بجے پہنچ گئے، وقت پر پہنچے۔ ہم نے گھڑیاں صحیح کر لو بھائی اپنی، وقت پر پہنچ گئے۔ حالانکہ ہم تو ماہر مشہور ہیں، ہمارا تو بیگم سے یہ جھگڑا ہوتا ہے، وہ سب سے آخر میں تیار ہوتے ہیں، لیکن اتنا انہوں نے پریشر دیا، جس طرح رات میں کسی کی شادی ہو، پریشر پریشر، ڈاکٹر صاحب 8 بجے پہنچ جائیے گا، 8:30 بجے پہنچ جائیے گا۔ مجھے پتہ چل گیا 8:30 کا مطلب 9 بجے ہے، 9 کا مطلب 9:30 بجے ہے، 9:30 کا مطلب 10 بجے ہے۔ کتنا ریشو رکھنا چاہیے کراچی کے اندر۔ نماز کے لیے نہیں سوچتے ہم، نماز کے لیے نہیں خیال کرتے کہ نماز کتنے بجے ہے، کتنے بجے نماز ہے۔ ابھی آپ یہاں کھڑے ہو جائیں نماز کے بعد، اور جو بندہ گزرے اس سے پوچھیں بھائی جان رمضان شریف کے آنے میں کتنے دن رہ گئے، کون سا مہینہ چل رہا ہے، تاریخ کیا ہے آج۔ 95% لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، اٹکل چلائیں گے، 1.5 مہینہ رہ گیا، 2.5 مہینہ رہ گیا، 2 مہینہ رہ گیا، اٹکل نہیں پتا۔ کیوں؟ اہمیت نہیں، اہمیت نہیں۔ تنخواہ کی تاریخ یاد رہتی ہے، شادی، مائیوں، مہندی، کیا کیا رسومات ہوتی ہیں، آتی ہے، بری آتی ہے، جہاں سب ساری ذہن میں ہوتی ہیں، یہ یاد نہیں ہوتا۔ ایک صاحب کو جمعے والے دن کہہ رہے ہیں آج جمعہ ہے، ٹھیک ہے قیامت کی نشانی ہے، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، ہفتے دنوں کی طرح گزر رہے ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے بھائی کہ آپ کو جمعہ یاد نہ ہو کہ آج جمعہ ہے۔ آپ کو جمعرات کو تیاری کرنی تھی نا، جمعے کی اہتمام کرنا تھا نا آپ کو، لیکن نہیں، کوئی توجہ ہی نہیں ہے صاحب، خیال ہی نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں یار نماز میں خشوع نہیں آتا، نماز میں مزہ نہیں آتا۔ پھر اقبال کا شعر یاد کرتے ہیں، تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر۔ تو اپنا گزران تو دیکھ کیسے گزار رہا ہے۔ امام کی بات تو بعد میں آئے گی، نماز کی بات تو بعد میں، اپنے آپ کو تو دیکھ کر کیا رہا ہے۔ نماز والے معاملات تو ادا کر نہیں رہا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، اذان کا سننا
جب اذان کی آواز آئے سارے کام کاج چھوڑ دو، سارے کام کاج ترک کر دو۔ ایک تابعی نے لکھا ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا ایک لکڑہارا تھا، بڑھئی نجار، اس کی بخشش ہو گئی۔ اس سے سوال کیا تو جنت میں مزے کر رہا ہے، کیا عمل کرتا تھا؟ کہنے لگا صاحب میں نجار بڑھئی تھا، جب کسی کلہاڑے سے لکڑی کاٹ رہا ہوتا تھا، لکڑی کے اندر کلہاڑے کا پل پھنس جائے یا لکڑی باہر ہو، اذان کی آواز سنتے ہی وہیں چھوڑ دیتا تھا، اٹھ کے نماز پڑھنے چلا جاتا تھا۔ بس یہی عمل تھا، اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں تھا، صرف فرائض کی بجا آوری، فرائض کا اہتمام۔ اذان کی آواز سنی جائے، اذان کے الفاظ کا جواب دیا جائے، پھر اس کے بعد دعا پڑھی جائے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا جو اذان کی آواز سن کر یہ کلمات ادا کرے گا، درود شریف پڑھے گا، دعائے وسیلہ پڑھے گا، اللہ رب العالمین اس کے لیے میری شفاعت حلت لہو شفاعتی واجب کر دے گا۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ خود بتائیں گے اے میرے حبیب یہ آپ کا بندہ، اس کی سفارش کیجئے، آپ سفارش کریں میں اسے بخش دوں۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، قائم ہونے والی نماز کے رب، آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اور اللہ انہیں وہ مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ فرمایا حلت لہو شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ عمل تو کرو، دعا تو کرو۔ پھر آپ آئیے وضو کرنے کے لیے، وضو کیجئے، بسم اللہ کہہ کے وضو کیجئے، یہ سوچ کر کہ بلاوا آیا ہے میرے رب کا، جس کا میں غلام ہوں، جس کا میں بندہ ہوں، اس نے بیل دی ہے، مجھے بلایا ہے۔ باس بلاتا ہے نا، کوئی بھی میٹنگ چل رہی ہو، کوئی بات چیت چل رہی ہو، فوراً ڈائری فائل اٹھا کے باس کے کمرے میں جایا جاتا ہے۔ وہ جو احکم الحاکمین ہے، وہ جو رب الارباب ہے، وہ جو احسن الخالقین ہے، وہ جو مدبر الارض والسماوات ہے، وہ جو ذو القوت المتین ہے، وہ جو الرزاق ہے، وہ باس نہیں ہے؟ اس کے آرڈر کی، اس کی اذان کی، اس کی بیل کی، اس کی رنگ کی، اس کی کال کی کوئی اہمیت نہیں ہمارے ڈلتی۔ اذان کی آواز سن کر سارے کام کاج چھوڑ دیجیے، وضو کے لیے نکلیے، وضو کیجیے، یہ سوچ کر میں وضو کر رہا ہوں اور میرے گناہ دھل رہے ہیں انشاءاللہ۔ نماز کے لیے آئیے۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعا کیجیے، اللہ پاک جو میرے اختیار میں تھا نا وہ میں نے کر دیا ہے، تیری طاقت اور تیری توفیق سے جتنا میں کر سکتا تھا میں نے کر دیا ہے۔ اللہ اس نماز میں خشوع تو پیدا کر سکتا ہے، اس نماز میں خضوع تو پیدا، اس نماز کو ایسا بنا کہ اللہ یہ نماز تجھے پسند آ جائے، ایسا نہ ہو کہ نماز میرے لیے بد دعا بن جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا من اسرق الناس، لوگوں میں سب سے بڑا چور کون ہے؟ سب سے بڑا چور پیٹرول چوری کرنے والا، مسجد سے جوتے چوری کرنے والا، بجلی چوری کرنے والا، قومی خزانے کو لوٹنے والا سب سے بڑا چور ہے؟ نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی یسرق فی صلاتی، جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ نماز میں چوری، لا یتم رکوعہ ولا سجودہ، نہ وہ رکوع پورا کرتا ہے نہ سجدے پورے کرتا ہے نماز میں، رکوع میں، لیکن پتہ نہیں کہاں ہے وہ باتیں جو یاد نہیں تھیں وہ نماز میں یاد آ رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خضوع نہیں ہے، اعضاء اللہ کے حضور ڈھیلے نہیں پڑے، دل میں اللہ کی یاد اور اللہ کی خشیت تازہ نہیں ہوئی، اس لیے نماز عبادت کا روپ نہیں دھار رہی، عادت بنی ہوئی ہے۔ آئے وضو کیا باتیں کرتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آئے، دھیان یہ ہے مولوی کھڑا کیوں نہیں ہو رہا نماز کے لیے، آ کیوں نہیں رہا، نماز کھڑی کیوں نہیں ہو رہی، ادھر دھیان ہے، دھیان یہ ہے۔ اور وہ آ گیا، یوں آ گیا، اس کی شلوار کتنی اوپر ہے، نیچے ہے کہ اوپر ہے، ٹوپی کیوں نہیں پہنی اس نے، اچھا وہ بھی آیا ہوا ہے، میں اس کے پاس کھڑا نہیں ہوں گا، میں یہاں کھڑا ہوں گا، دھیان یہاں چل رہا ہے۔ اللہ اکبر،
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابن ماجہ کی روایت، صحابی فرماتے ہیں میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سینے سے رونے کی ایسے آواز آ رہی تھی جیسے ہانڈی میں کچھ ابل رہا ہو۔ آپ کہیں وہ تو اللہ کے حبیب تھے، ہم ان کا کیسے، ان جیسا عمل کیسے آئے گا؟ تابعین کا بھی ایسے ہی عمل تھا۔ بعض روایات میں حضرت فاروق اعظم کے لیے اور بعض روایات میں حضرت علی سے بھی یہ منقول ہے، ان سے بھی یہ واقعہ منقول ہے۔ تیر پیوست ہو گیا، ہاتھ لگاتے تو چیخیں نکلتی، کسی نے کہا جب نماز میں ہو سجدے میں جائیں تو نکال لیں۔ سجدے میں گئے، اللہ سے ایسا تعلق جڑا، انہوں نے تیر نکال لیا، پتہ بھی نہیں چلا۔ بعض تابعین کے بارے میں آتا ہے، ان کے واقعات میں ان کے شاگردوں نے لکھا وہ نماز میں سجدے میں جاتے تو اتنا طویل سجدہ، نفل نماز اتنا طویل سجدہ کرتے، دیکھنے والا سمجھتا شاید فوت ہو گئے۔ کبھی کوئی اڑ رہا ہوتا پرندہ، وہ آ کے ان پر بیٹھ جاتا، وہ سمجھتا درخت کا کوئی تنا ہے کٹ کر گرا ہوا ہے، پرندہ آگے بیٹھ گیا۔ یہ خشوع اور خضوع ہے، یہ نماز کی تاثیر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز سے پہلے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگی جا رہی ہے۔ اللہ کے بھی نے فرمایا لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، جو دعا مانگنی ہو اذان اور اقامت کے درمیان مانگا کرو۔ اذان ہو گئی اور اقامت میں تقریباً 15 منٹ کا فرق ہوتا ہے، بس دعائیں شروع کر دو۔ گھر میں کہہ دو اپنی بیوی سے، بچیوں سے، بیٹا جو مانگنا ہے رب تعالیٰ کے آگے اذان سے پہلے وضو کر لو، اذان سنتے ہی دعائیں، اذان پڑھو، دعائے وسیلہ پڑھو، اس کے بعد مصلی بچھا کر 15 منٹ کا جو وقت ہے وہ اللہ کے آگے دعاؤں میں لگا دو، پھر نوافل پڑھو، سنت پڑھو اور پھر اس کے بعد نماز پڑھ لو۔ گھر میں بھی اہتمام کیجیے، پھر دیکھیے برکتیں کیسے آئیں گی۔ پھر دیکھیے مہنگائی آپ کے لیے چومنتر بن جائے گی انشاءاللہ۔ مہنگائی ساری دنیا میں ہے، صرف یہی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ناراضی ہے۔ ہم نے اللہ کا وہ حق ادا نہیں کہ وما قدر اللہ حق قدر ہی، ہم نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی، ہم نے اللہ کے مقام کو نہیں پہچانا۔ اب آپ نماز کی نیت باندھ رہے ہیں، آج جب اللہ اکبر کہہ کر خضوع یعنی آپ نے ہتھیلیاں کعبۃ اللہ کی طرف کر لیں، آپ نے اپنا پورا سینہ بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا اور اپنا دل دماغ رب کعبہ کی طرف کر لیا، اللہ اکبر کہتے ہوئے ذرا سوچئے تو صحیح آپ کا مقام کیا ہے اور اس رب کا مقام کیا ہے، ذہن میں تو لائیے۔ آپ کے خاندان میں 400 افراد میں 600 1000 1500 2000 کی برادری میں کیا ویلیو ہے، کیا مقام ہے، اور وہ رب ساری کائنات کا اکیلا رب ہے، لا تعداد وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کی مخلوقات اور اللہ کے لشکروں کو اس کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں، کسی کے احاطہ علم میں نہیں آ سکتے، اتنی بڑی کائنات کا اکیلا رب، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جسے نیند تو کیا اونگ بھی نہیں آتی، ولا یعود حفظہما، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، تھکاوٹ اس کی شان کے خلاف، سارے خزانے اس کے ہاتھ میں، لوگوں کے دل اس کی انگلیوں کے درمیان، عزتوں ذلتوں کا فیصلہ وہاں سے صادر ہو، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کا چاہے رزق بسیط کر دے، جس کا چاہے تنگ کر دے، جسے چاہے شاہ بنا دے، جسے چاہے گدھا کر دے، وہ رب آپ کا رب اللہ اکبر۔ کتنا بڑا آسمان ہے نا، یہ کتنا بڑا آسمان ہے۔ سائنسدان ابھی تک یہ پتہ نہیں کر پائے کہ آسمان ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا، کیوں؟ کیونکہ اتنی بلندی پر واقع ہے، ان کی سائنس ٹیکنالوجی وہاں تک کہتے ہیں یہ ہے کیا، کہتے ہیں اسپیس ہے،
ایسا ہی نا سر، خلا ہے. ہمارا ایمان کیا کہتا ہے؟ آسمان ہے. ایک بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن ایک نہیں کتنے ہیں؟ 7 آسمان ہیں. ہمارے حبیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہر آسمان کے درمیان دوسرے آسمان تک اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین کا آسمان تک فاصلہ ہے. سب کا اکیلا خالق بھی ایک اللہ، مالک بھی ایک اللہ، نظام بھی وہی چلا رہا ہے. لا شریک لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی اس جیسا نہیں. مشورہ بھی اگر کوئی دینا تو اجازت لے کر دیتا ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، مشیر بھی کوئی نہیں. وہ اللہ، اس اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں نماز میں، پتہ ہے آپ کو؟ اللہ اکبر. فرمایا کہ جب نماز میں کھڑے ہو تو کوئی بھی اپنے آگے رخ پر تھتکار نہیں سکتا، تھوک نہیں سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنا چہرہ اپنی شان کے مطابق نماز پڑھنے والے کے چہرے کی طرف کرتا ہے. مذاق ہے. فرشتوں کی بات تو سمجھ میں آ رہی تھی. رب تعالی متوجہ ہو جاتا ہے اپنی شان کے مطابق، کیسے نہیں جانتے. اور فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو بھی اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. کنورسیشن ہے، بات چیت ہے. اسی لیے مفسر فرماتے ہیں جب پڑھو نا الحمدللہ رب العالمین، تھوڑا رکا کرو، وقت کیا کرو، رب تعالیٰ جواب دیتا ہے. حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعظیم بیان کی. جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، تو رب کہتا ہے یہ میرے بندے نے مانگا اور جو مانگا میں اسے دے دوں گا. صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ اللہ جو تیرے انبیاء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء صالحین کا راستہ، اس راستے پہ اللہ چلا دے. پھر کہو آمین. وہ ایسے کہو، کسی کو جلانے کے لیے نہیں کہو، اپنی آواز سنانے کے لیے نہ کہو. ایسے کہو امام کی آواز آ جائے آمین کی، پھر آمین کہو. اور ایسے کہو جس کی آواز، کیونکہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، جس کی آواز فرشتوں کی آمین سے موافق ہو گئی، مل گئی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. رکوع میں جھکیں، سبحان ربی العظیم. کیا معنی؟ ربی، میرا رب. کتنا قریبی تعلق ہو گیا نا، میرا رب. العظیم، جو عظمتوں والا ہے، بڑائی والا ہے. سبحان، بے عیب ہے. ہر کمزور، کوئی کام مشکل میرے لیے ہے. اولاد نافرمان ہے، میرے لیے بہت مشکل ہے مجھ سے وفادار بنا دوں. بیوی کہنا نہیں مانتی، میں نہیں منوا سکتا. کوئی مجھے ذلیل کر رہا ہے، میں عزت حاصل نہیں کر سکتا. کوئی مجھ سے نفرت کرتا ہے، میں اس کے دل میں اپنی محبت نہیں ڈال سکتا. نوکری چھوٹ گئی، اپنے نہیں دلا سکتے. جس سے کہو بھائی بہت برے حالات ہیں، جس سے کہو بھائی بہت برے، لیکن اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. سبحان، وہ بے عیب ہے ہر کمزوری سے، ہر نقص سے، ہر کوتاہی سے منزہ ہے. سبحان ربی العظیم، بے عیب ہے، پاک ہے میرا رب العظیم، جو عظمتوں والا ہے. رکو سے سر اٹھائیں. سبحان رب، سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ نے سن لی اس کی گفتگو، اس کی بات چیت، جس نے اس کی حمد بیان کی.
یہاں یہ یقین نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ میں دیکھ رہا ہے، نماز میں پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ نماز کے علاوہ جتنے امور ہیں ان سب میں یہ ذہن میں آ گیا اللہ نہیں دیکھ رہا، کیمرہ دیکھ رہا ہے، کیمرہ دیکھے گا تو ہم اچھے بچے بنیں گے، کیمرہ نہیں دیکھ رہا تو ٹھیک ہے جیسا دل چاہے چلو۔ کوئی پولیس والا کھڑا ہوگا تو وہاں بیلٹ لگا لیں گے، یہی ہے نا، پولیس والا تو نہیں ہے، کیوں لگائیں؟ کیمرہ لگائے تو ہم اچھے بچے بن جائیں گے، لوگوں کے سامنے اچھے بن کر پیش ہوں گے، اکیلے میں کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے۔ اللہ تو غفور الرحیم، حدیث شریف میں آتا ہے جتنی لوگوں سے حیا کرتے ہو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اللہ سے حیا کرو، زیادہ حقدار ہے۔ ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب ساری تعریفیں تیرے لیے، حمدن کثیرن، بہت ساری تعریفیں، طیبن پاکیزہ، مبارکن برکت والی۔ تو یہ تو وہ دعائیں ہیں جو نارمل دعائیں ہیں، اس کے علاوہ قومے میں، قیام ثانی میں، رکوع میں، سجدے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد دعائیں مقبول ہیں۔ پھر جو آپ نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ، اس کے بعد کوئی سورت، کم از کم اما پارہ تو آپ کو آنا چاہیے۔ اما پارے کی جو کم از کم 12-15 صورتیں چھوٹی چھوٹی، ان کا ترجمہ تو آپ کو آنا چاہیے۔ میں ایک جگہ نماز پڑھاتا ہوں مغرب کی فی سبیل اللہ، تو وہاں پر میں اما پارے کی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھاتا ہوں، تو کسی نے کہہ دیا کہ ڈاکٹر صاحب کو بھائی یہی صورتیں آتی ہیں۔ میرے کسی دوست نے کان میں ڈال دی، ڈاکٹر صاحب کسی دن سورہ یاسین پڑھ دیں، کسی دن سورہ واقعہ پڑھ دیں، پورے ملک پڑھ دیں، کیونکہ وہ ایسے بول رہے تھے۔ میں نے کہا چلو میں گھما پھرا کر بات لے آؤں گا۔ میں نے پھر ایک دن بات درس کے دوران بات کر دی، میں نے کہا میں یہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرے پیچھے پڑھنے والوں کو پڑھنا آ جائے۔ اکیلے میں پڑھتے ہو نا یہی صورتیں، تمہیں پڑھنا نہیں آتی۔ اسی طرح میں نے کہا، اور اگر یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں پڑھنا آتی ہے تو آؤ سناؤ، سنا دو آ کے مجھے، میں پڑھنا نہیں آتی، اس لیے میں بار بار ان کو ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ تم سن کر اپنا لہجہ، تلفظ، مخارج درست کرو۔ کم از کم اتنی صورتیں، ان کا ترجمہ یاد کر لیجیے۔ ان کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمے پہ دھیان ہو آپ کا، جب آپ کا دھیان ہوگا تو خشوع اور خضوع انشاءاللہ پیدا ہوگا۔ اور آخر میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، ایک بزرگ سے کسی نے آ کر کہا حضرت دعا فرمائیے، مجھے کوئی وظیفہ، کوئی طریقہ، کوئی قرینہ، کوئی ٹرک دیجئے، میری نماز میں خشوع خضوع نہیں آتا، میں کیا کروں، بڑا پریشان ہوں۔ فرمایا پھر نماز پڑھتے کیوں ہو؟ نماز میں خشوع خضوع نہیں ہے، قرآن نے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز میں خشوع لے آؤ تبھی تو فلاح کا پاؤ گے۔ نماز پڑھتے کیوں ہو؟ پھر وہ اس سوال کے لیے تیار نہیں تھا، حیران ہوا، جواب دیا حضرت نماز تو اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ بزرگ حیران ہو گئے، جھوم گئے، کہا تجھے خشوع نہیں آتا، خضوع نہیں آتا، سرور نہیں آتا، مزہ نہیں آتا، کیف نہیں آتا، لطف نہیں آتا، پھر بھی پڑھتا ہے کہ تیرے رب کا حکم ہے، تو یقین کر لے تو رب کے حکم پر جھکتا بھی ہے، کھڑا بھی ہوتا ہے، سجدے میں گرتا ہے۔ یقین کر لے رب تعالیٰ تجھے خشوع بھی عطا فرمائے گا، خضوع بھی عطا فرمائے گا، سند قبولیت سے بھی نواز دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرنی ہے۔ خشوع نہیں آ رہا پھر بھی پڑھنی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بری باتوں سے روکتی ہے، فواحشات سے روکتی ہے۔ کسی کو نہیں روک رہی تو کیا کرے؟ نماز پڑھتا رہے، ایک وقت آئے گا برائی سے بھی رکے گا، فواحشات منکرات سے بھی رکے گا۔ اللہ تعالی ہماری آل اولاد کی، دوست احباب کی، ہمارے شاگردوں اور تلامذات کی، اللہ ہماری نسلوں کی سب کی نمازیں خشوع اور خضوع والی نمازیں بنا دے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ کریم جو کچھ کہا گیا، جو صحیح تھا وہ تیری طرف سے تھا، جو غلط تھا وہ ہمارے نفس کی طرف سے تھا، اسے معاف فرما۔ جو صحیح تھا اللہ اسے کہنے والے، سننے والے اور ان کے تمام اعزاء اقربا سب کے حق میں قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔